शाहिद चौधरी एक पॉजिटिव इंसान है। आपने सुना है कि शाहिद चौधरी ने किसी को गवाह करके तो पैसे दिलवाए हैं? कोई एक वाक्य आपके नोटिस में हो? वो पढ़ा कम है और कड़ा ज्यादा है। शाहिद चौधरी वो सच बोलता है। उसका बेटा वकील है, उसके भाई वकील है, उसकी फैमिली में सारे लॉयर्स हैं। आप मुझे ये बताएं, शाहिद चौधरी के अलावा किसी और ने तीफी भट्ट का इंटरव्यू किया? नई जनरेशन इनको अपना हीरो ना मान ले, हमारा अगला माहौल तबाह ना हो जाए। सिद्धू मूसेवाले का नाम सुना होगा आपने, उसका 40 दिन हाइप रही थी। ये हमने गोगी भट्ट तीफी भट्ट को आलमी मसला बना लिया। ये एक दो फूलों वाले सब इंस्पेक्टर के बस का काम है। ये बदमाशों की गुफ्तगू नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं कि मुझे धमकी आ गई है, इसलिए कि यार हम अपनी जो नई जनरेशन है ना उसको एक गंदा मैसेज दे रहे हैं। एक छोटा सा काम कर दें और आपकी रिक्वेस्ट है ये चलाइएगा जरूर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं मूसा भट्ट। नाज़रीन, आज बात करेंगे तीफी भट्ट ग्रुप और ट्रका वाला ग्रुप की जो दुश्मनी है और उनके बारे में जो रूमर्स आ रही हैं कि इनकी सुलह होने वाली है या सुलह अंदरों अंदर हो चुकी है, जो ये मामला इतना दब चुका है। और इसी बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर एनालिस्ट सैयद फुरकान शाह साहब। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस बारे में अब क्या नई डेवलपमेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो इनके बारे में जो आ रही हैं रूमर्स कि इनकी सुलह होने वाली है या अंदरों अंदर हो चुकी है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं आपसे एक मशवरा दूंगा कि आप माइंड तो नहीं करेंगे पहले? नहीं। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि इन हमने ना, हमसे मुराद आप लोग वीलॉगर्स, क्योंकि मैं तो वीलॉगर हूँ, मैं तो एक एनालिस्ट हूँ। मेरे से जिस मामले पे भी आप लेंगे तजिया मैं दूंगा और मैं दे भी रहा हूँ मुख्तलिफ इश्यूज़ पे। इनको अब प्रमोट करना, ये प्रमोट हो रहे हैं, मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं, बेशक नेगेटिव हो रहे हैं पॉजिटिव हो रहे हैं, उससे हमारी नई जनरेशन तबाह हो रही है। नई जनरेशन इनको अपना हीरो ना मान ले, हमारा अगला माहौल तबाह ना हो जाए। इस वजह से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको बस कर दें। जब तक आरिफ नहीं ना पकड़ा जाता, कोई नई डेवलपमेंट नहीं आती, तो इनको प्रमोट ना करें। सिद्धू मूसेवाले का नाम सुना होगा आपने, उसका 40 दिन हाइप रही थी। कोई पॉजिटिव साइड पे है, कोई और बात कर लेते हैं। और बड़े इश्यूज हैं मुल्क में, ये हमारे मुल्क का, ये हमने गोगी भट्ट तीफी भट्ट को आलमी मसला बना लिया। ये आलमी मसला नहीं है, ये मामूली है। ये एक दो फूलों वाले सब इंस्पेक्टर के बस का काम है। थोड़ा सा उसको एक हलाशेरी किसी अफसर ने दे दी ना, ये हर चीज़ प्लेन हो जाएगी। इस पर मैं सोचता हूँ अब इसको वाइंड अप कर दिया जाए माजरत के साथ। अच्छा, हम लोग इन्हीं की दुश्मनी से जुड़े हुए एक किरदार शाहिद चौधरी साहब, जो कि इनकी सुलह में भी बीच में बोल रहे हैं और इन्होंने तीफी भट्ट साहब का इंटरव्यू भी किया है और इनकी कुछ लोगों ने करैक्टर असैसिनेशन भी बहुत किया है शाहिद चौधरी साहब की, जी कि ये ठग है, रंगबाज, इस तरह के कुछ वल्गर अल्फाज उन्होंने बोले हैं। शाहिद चौधरी साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? शाहिद चौधरी एक पॉजिटिव इंसान है, वो बेहतरीन इंसान है। उसने अपने वालिद का जनाजा उठाया, उसने अपने हकीकी भाई का जनाजा उठाया, उसने जेल में जलील और रुस्वा में लफ्ज़, जेल में इज़्ज़त नहीं होती, जेल में जलालत है, जेल में आपको अपना आप मारना पड़ता है, जेल में आपको उस बंदे को मिलना पड़ जाता है बाज़ औक़ात जिसकी आप शक्ल देखने के नहीं हक में होते। तो उसने इन बुरे वक्तों से गुजरा हुआ है, उसकी ये ख्वाहिश है। मैं तो इसको पॉजिटिव कहूँगा, नेगेटिव अपनी मर्ज़ी है ना। आपने मुझसे मेरी राय मांगी है, मेरी राय में वो अच्छा काम कर रहा है, मेरी राय में वो उसकी फीलिंग्स है और वो पूरा ज़ोर लगा रहा है कि ये सुलह हो जाए दिल से। उसका क्या मुफाद है? अगर कोई दियत वगैरह तय होती है तो वो शाहिद को मिलनी है, उन्हीं पार्टियों में होगी ना। उसको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा कोई अप्रिशिएट करेगा तो बुला के कि मिठाई का लड्डू खिला देगा, तो वो मुझे कहे मैं उसको 10 किलो वैसे भेज दूंगा। तो वो किसी एक होता है, अगर उसने हाइप लेनी हो, क्या उसकी हाइप कम है? नहीं, पहले ही बहुत है ना। उसने क्यों, ये वो तो पॉजिटिव है, उसे तो चाहिए और मसाला बेचे जो लोग देखना चाह रहे हैं। अब मैं ये बदमाशों की गुफ्तगू नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं कि मुझे धमकी आ गई है, इसलिए कि यार हम अपनी जो नई जनरेशन है ना उसको एक गंदा मैसेज दे रहे हैं। हम गलत लोगों को हीरो बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ना हम लोग। अब आप ये जो एक मैसेज जा रहा है, जो एक आम गरीब आदमी का बच्चा है, कई गरीबों के लड़के, मैं आपको कई क्रिमिनल्स के नाम बताता हूँ जिनकी माएँ बर्तन मांजती थी, वो इन लोगों से इंस्पायर होकर कहीं से कहीं से कहीं चले गए। खालिद चिट्टा एक नाम गुजरा है, बहुत बड़ा गैंगस्टर गुजरा है। वो उसका क्या बैकग्राउंड था? वो एक फल बेचने वाले का बेटा था। आप गरीबों के बच्चों को बदमाश ना बनाएं, उनको इस्लाही बातें बताएं। सर, आपने एक बात की है कि हम लोग अपनी नौजवान नस्ल को हम लोग गलत मैसेज दे रहे हैं इनको प्रमोट करके। अब शाहिद चौधरी साहब अपने व्लॉग में बैठ के बात करते हैं कि जी मैं अपनी माँ को दूजी दफ़ा रोटी मंगी तो मेरी माँ ने मैनू क्या गई, तू अपने प्यो का ले लिया, कतल का बदला ले लिया। उसके बाद वो और भी इस तरह की बातें करते हैं कि किसी के कोई पैसे वगैरह फंसे हैं तो मैंने दसो जी मैं कटा के देना वा। इसमें ज़रा एक पॉइंट ये आता है कि क्या उनके अदारों के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं या वो अदारों से ज़्यादा मजबूत है? इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या इस तरह नहीं हमारी नौजवान नस्ल को जारी? दो क्वेश्चन। पहले का जवाब ये है कि वो उसने सच बोला
کہ میری ماں نے مجھے تانے دیے نا کہ تم اتنے ہو، ایک بھائی مروا لیا، پھر اپنا بے گناہ باپ. چلو بھائی تو وہ خود جو بندہ خود اپنے بھائی کی برائی کرتا ہے، آپ میری بات سے ایگری کر رہے ہیں؟ کیا وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کوئی بندہ، لوگوں کے بھائی ڈاکو ہوتے ہیں تو وہ ان کو امام مسجد شو آف کرتے ہیں. جو دوسری بات ہے، اس کو قانون کی ہاؤ نو ہے، وہ قانونی طریقے سے. آپ نے سنا کہ شاہد چودھری نے کسی کو اغوا کر کے تو پیسے دلوائے ہیں؟ کوئی ایک واقعہ آپ کے نوٹس میں ہو؟ نہیں. شاہد چودھری نے کسی کے گھر فائرنگ کر کے کسی کے پیسے دلوائے ہیں؟ کوئی ایک واقعہ ایسا بتا دیں. کسی کو تھریڈ کال کی ہے، وہ لوگوں کو قانونی طریقہ بتاتا ہے، اس پہ جو اخراجات ہیں وہ خود لیتا ہے. اس کا بیٹا وکیل ہے، اس کے بھائی وکیل ہیں، اس کی فیملی میں سارے لائرز ہیں. ٹھیک ہے، وہ لیگلی وے میں کہتا ہے. اس کو آپ جس طرح مرضی لے جائیں، اس کو آپ گینگسٹر کہہ دیں. یہ میں بھی کہہ دیتا ہوں، مجھے تھوڑی بہت قانون کی ہاؤ نو ہے. کہ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک چیک کی ریمیڈی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں، آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کرتا ہے، چیک دے کے آپ کیا کرائیں گے؟ 489F کی FIR کرائیں گے. ٹھیک ہے، شاید آپ کے علم میں یقیناً ہوگی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس کی ایک ریمیڈی آرڈر 37 سول میٹر ہے. وہ اتنی ڈینجرس ہے کہ جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے آپ باہر نہیں آئیں گے. وہ عام بندے کو نہیں پتا. تو شاہد چودھری کو اس طرح کے قانون کا پتہ ہے. وہ پڑھا کم ہے اور کڑا زیادہ ہے. وہ اس پروسیس میں سے اتنا زیادہ گزرا ہوا ہے کہ اس کو ساری ہاؤ نو ہے، اور وہ اسی چیز کا بینیفٹ لیتا ہے. سر ہم نے لاسٹ ویک ایک انٹرویو کیا تھا، انہوں نے کچھ الزامات ان پہ لگائے تھے کہ یہ گیمبلنگ وغیرہ سے تھے یہ. اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ آئے. میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے اپنے ایک ولاگ میں بیٹھ کے کہا کہ گوال منڈی آ جاؤ تے تیفی بٹ گروپ شالمی آئی ہوتے ٹرک آنا تے چبرجی آئی ہوتے میں تھوڑا بہت بدماش میں ہی آوا. وہ ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ دشمنیوں میں، چوریوں میں، ڈکیتیوں میں ون ویلنگ کریں گے تو اس کا انجام نہیں بتاتے. جتنے بھی کریمنلز کا وہ ذکر کرتا ہے، کیا ان کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں؟ شاہد چودھری صاحب ویلن بناتے ہیں نا. تو یہی تو میسیج دینا چاہ رہا ہوں میں بھی، کہ ان کو ویلن بنائیں. یہ کریمنلز ہیں، ان کو کریمنل شو کریں. شاہد چودھری وہ سچ بولتا ہے. میں اس کو گیمبلر آپ کی زبان کے ساتھ فوراً میں ایگری کرتا اگر وہ کسی جوئے کے پرچے میں سزا ہوا ہوتا. ہمارے جتنے حکمران ہیں ABCD، میں کسی کا نام نہیں لیتا تو کیونکہ مجھے منسوب کر دیا جائے گا میں اس پارٹی سے ہوں. کس پہ FIR نہیں ہے؟ کیا FIR ہونے سے آپ کی کریکٹر اسیسینیشن ہو سکتی ہے؟ آج میں ابھی کسی سیاسی جماعت جو زوال میں ہے اس کا اناؤنس کر دوں، میں کیسے ویسٹ کوٹ پہن کے بیٹھا ہوا ہوں، 15 منٹ بعد پولیس مجھے ایسے اٹھا کے لے جائے گی جیسے چیل چوزا لے کے جاتی ہے. تو کیا میں کریمنل ہو گیا؟ ہاں، یہ بات نہیں. ہاں، جس پرچے میں دیکھیں، کیا قانون، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ قانون کمزور ہے؟ نہیں نا کہ تو اگر اس پہ جھوٹی FIR ہوئی تو وہ عدالتوں نے بری کی ہے، پولیس کے پاؤں پکڑ کے وہ خارج نہیں ہوا. سر جھوٹی FIR 186 FIR جھوٹی. اب میں پھر وہ کسی سیاستدان کا نام لوں گا تو وہ اچھا نہیں لگتا. اس پہ ایسا بندہ جس کو سارے جانتے ہیں اس پہ 100 سے اوپر نہیں ہے. مریم نواز پہ FIR نہیں ہے، وہ تو خاتون ہے. بے نظیر پہ نہیں تھی. ذوالفقار علی بھٹو 109 میں پھانسی ہوئے، 109 میں تو 90 دن میکسیمم میں کورٹ بیل لے لیتی ہے. سر اب میں کیا اس کو یہ سمجھوں کہ کو پنجابی دی کہاوت ہے جتھے بیڑی ہوئے تو اتنے پتھر آندے گاندے نے. اب یہ شاہد چودھری صاحب ایک فیم ان کے پاس ہے، وہ ایک مشہور شخصیت بن چکے ہیں. کیا اس وجہ سے لوگ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے، آپ شاہد چودھری کی ابھی تصویر لگا دیں، کسی بھی جس نے آج چینل بنایا ہو نا، تو آپ اس کے اوپر شاہد چودھری کی تصویر لگا دیں، اس کے ویور چیک کیجئے گا کتنے ہیں. اب اس میں ایک پہچان ہے کہ ہاتھ نہ پوے تو تھو کوڑی. بیری والی مثال تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، وہ لڑکیوں کے بارے میں کہی جاتی ہے. شاہد چودھری مرد ہے تو میں ایک وہ فیم کی طرف سے ہاں، وہ ہاتھ نہ پوے تھو کوڑی. اتنے بڑے جن کے لوگوں کے اوپر بہت بہت بڑے اداروں کے نام پرنٹ ہے نا، ان لوگوں نے، میرا تعلق ہے جرنلزم، میرے دوست ہیں صحافی، میرے ساتھ رائے لیتے ہیں، مجھ سے تجزیات لیتے ہیں، تو میرا ان سے اچھا تعلق ہے. بہت بہت بڑے جن کے لوگو لگے ہوئے ہیں، وہ میرے سے ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ شاہد کو انٹرویو کرا دے تیفی بٹ کا. آپ مجھے یہ بتائیں، شاہد چودھری کے علاوہ کسی اور نے تیفی بٹ کا انٹرویو کیا ہے؟ اس کو لوگوں نے پلانٹڈ کہا تھا. ٹھیک ہے، شاہد چودھری کے انٹرویو کو کسی نے پلانٹڈ کہا؟ اس کی گفتگو سے لگ رہا ہے تیفی بٹ کو سکھایا جا سکتا ہے. وہ تو خود ٹیچر ہیں، وہ تو سکھا سکتے ہیں، بٹ صاحب سیکھنے والے نہیں ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ قدرتی عمل ہے نا. اب یہ میری مارکیٹ میں میرا ایک چھوٹا سا شو روم ہے، میرے ساتھ والے شو روم کا سودا بکنے لگ پڑے گا نا، مجھے وہ زہر لگنے لگ پڑے گا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے جس کو اللہ نے عزت دی ہو نا، اس کی عزت کرنی چاہیے. میں کسی حکمران کے خلاف نہیں ہوتا، اس کی غلط بات پہ تنقید ضرور کرتا ہوں، لیکن جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کی میں عزت کرتا ہوں.
تو لوگوں میں بھی حوصلہ ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کریں نا. یہ بیسیکلی لوگ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شاید میں یہ نقص ہے, اس کو پھر بھی اللہ نے اتنی عزت دی, شاید میں یہ کمی ہے, اس کا رنگ تھوڑا سا کالا ہے, میرا گورا ہے, تو مینو کیوں نہیں دیتی. او یار یہ اللہ کی تقسیم ہے. میں اس کی جو سب سے زیادہ مجھے پسند بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ چودھری شاہد بدماش کو ولن پیش کرتا ہے. بدماش کو جس دن شاہد چودھری ہیرو پیش کرے گا, میرا وہ بھائی ہے, میں اس کے پاس جا کے اس کی صلاح کروں گا, اس سے جھگڑوں گا, اس کی ریکویسٹ بھی کروں گا. جب وہ آپ اسے تب غلط کہیں کہ وہ بدماش کو ہیرو کہے, لوگوں کو کہے کہ اس کو اپنا ہیرو بنا لیں اور اس کے نقشے قدم پہ چلیں. وہ خود نہیں بتاتا کہ میں جیل میں کس طرح ذلیل و رسوا ہوں. اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے کیا جیل کو اچھی جگہ بتایا. اگر ایک بندے نے وہ منہ سے کہہ رہا میں نے اپنا قبلہ درست کر لیا, یار اللہ بھی معاف کر دیتا ہے, ہمیں بھی چاہیے اس کو معاف کر دیں. اچھا سر, انہوں نے تیفی بٹ صاحب سے ایک بات کرتے ہوئے ان کو بیچ میں کہا تھا, جوید بٹ کے قتل کو بیچ میں ڈال کے نا, کہ پائن تسی انہوں نے معاف کر دے بچے نے. تو آپ کو لگتا ہے کہ شاہد چوئی صاحب کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ بٹ صاحب ان کی بات مانیں گے؟ اثر رسوخ, اب میں نے آپ کے چینل کی وساطت سے ایک ابھی بات کرنی ہے, حکومت سے ریکویسٹ کرنی ہے. حکومت میری نہ مانے تو حکومت کی مرضی ہے نا, مجھے تو پازیٹیو بات کرنی چاہیے کہ نہیں. یہ اس نے اس لیے کہا تھا کہ جو امیر مصعب ہے نا, وہ بیرسٹر بن کے یہاں پہ قتلوں کے پرچوں میں ملزم بننے نہیں آیا تھا. امیر مصعب آیا تھا پاکستان لوگوں کے معاملات حل کرنے کے, اپنی فیملی کی پکچر چینج کرنے کے لیے, لیکن تقدیر کا کوئی اور فیصلہ تھا, وہ خود ملزم بن گیا. محرم سے مجرم بنتے 2 منٹ کا, ایک نقطے کا فرق ہے. ایک ریکویسٹ, اب ایک میرا کام ہے آپ کے. ہاں جی, آپ نے کہا تھا والے بات کر لیے, کیا حکم کریں؟ میری یہ ریکویسٹ ہے حکومت وقت سے کہ ایک چھوٹا سا کام کر دیں, اور آپ کی ریکویسٹ ہے یہ چلائیے گا ضرور, کہ جتنے بھی لوگ مر جاتے ہیں نا, ان کے اوپر جتنی بھی لائبلٹی ہاسپٹل کی ہوتی ہے, وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو سرکاری ہو, وہ خدا را معاف کر دیں. آپ اتنی سبسڈیاں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, مختلف سڑکوں پہ اور ٹرین پہ اور میٹرو پہ اور پتہ نہیں کس چیز پہ, آج تک سنا ہے موٹر وے پہ بھی چل رہی ہے, ٹھیک ہے. جو بھی بندہ مر جائے اس کے اوپر جتنا بھی اس کا بل ہو, جتنی بھی لائبلٹیز ہو نا, وہ گورنمنٹ اپنے ذمہ لے لے. میں نے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو بیچارے میڈیوکرز ہیں اور پرائیویٹ اسپتال میں گئے ہیں, ہسپتال والوں نے 6-7 دن ان کا مرا ہوا بندہ ہی اسپتال میں داخل کر دیا, ٹھیک ہے, وہ وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا, اور بعد میں 22 لاکھ کا بل, اور بظاہر وہ بڑے رچ ہیں. ایک سفید پوشی ہے نا. میں آپ کو کہوں کہ میرے پاس 2 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے, آپ کو امپریس ہی کرنا نا, آپ نے کون سا کہنا کیش دکھائیں. تو وہ لوگ پھر میں نے 3 دن لوگوں کے باپوں کی, ماؤں کی, بہنوں کی اور رشتہ داروں کی ڈیڈ باڈیاں ہسپتال میں پڑی دیکھی ہیں, وہ بل ادھار مانگ کے دیتے ہیں. تو خدا را یہ میرا ذاتی کام ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان موسیٰ بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.